کل میں منس روڈ گیا، رات کا ٹائم تھا، بہت سارے لوگ زمینوں پہ لیٹے ہوئے تھے، میلے ہو رہے تھے، کچیلے ہو رہے تھے. عیدی ہوم بھی موجود ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن وہاں پہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کچھ جو ہو کے آ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ واقعات ہو جاتے. دیکھ کے تکلیف ہو رہی تھی. پھر میں گاڑی میں بیٹھا، ایک غبارے والا آیا. غبارے والے نے آ کے کہا کہ غبارے لے لیجیے، بڈھے سے تھے ساتھ. میرے دل میں آیا کہ رازق تو اللہ ہیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کو مدد کرنے والا. پھول بہت سارے غبارے میں لے چکا تھا، دوبارہ آئے. میں نے کہا دیکھو دوست، یہ بچوں کے ہاتھ میں ہے، میں لے چکا ہوں. کہتے ہیں دیکھیں ہم سے بھی لے لیجیے، بہت اچھا ہو جائے گا. اس سے پہلے میں جلیبی خریدنے گیا ہوا تھا، وہ پیسے بچے ہوئے تھے میری جیب میں، وہی 100 روپے آخری تھے میرے پورے جیب میں. میں نے اس کے حوالے وہ 100 روپے کر دی. میں نے کہا 10 غبارے تھے، وہ میں نے لے لیے، سارے گاڑی میں رکھ دی. اتنی دیر میں ایک اور بھیک مانگا آ گیا، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کے 3 آ جاتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں. اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا 1.5 سال کا، وہ رو رہا تھا کہ مجھے دودھ کے لیے پیسے دے دو. میں نے کہا دوست میرے پاس جتنے پیسے تھے میں دے چکا ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. اگر تم برا نہ مناؤ تو یہ غبارے لے لو، کسی کو بیچ دینا، اس سے پیسے کما کے دودھ خرید لینا. میں نے اس کو 2 غبارے دیے، اس نے مجھے گالی دی اور غبارے واپس گاڑی میں ڈال دیے. اور پھر وہ آل فال بولتا ہوا چلا. تکلیف ہوئی، بہت سخت تکلیف ہوئی کہ میں اس کی کچھ مدد نہیں کر سکا. اور کیا پتہ وہ اصلی ہوتا، یہ تو ہمارا کام نہیں جاننا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. بچہ تو اصلی تھا نا، وہ رو رہا تھا. بچے سے بھی اس نے غبارہ چھین لیا، کیونکہ میں نے کہا بچے کو تو غبارہ دینے دو، بچے کو دل کو ٹوٹنا توڑو. اس نے کہا نہیں، اس کو بچے کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، تو غبارے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے غبارہ لے کے میری گاڑی میں واپس پھینکا. بچے تھے میرے ساتھ، بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت تکلیف ہوئی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں. واقعی بڑی لمیٹیشنز ہیں، بہت محدود ہے انسان کی طاقت. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کوئی مختار کتنا اور محتاج کتنا، انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو، اٹھا لی، دوسری اٹھا کے نہیں اٹھ سکتی. تو اتنا مختار ہے، اتنا محتاج ہے. اب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرے تو سب کو پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے ذمہ کیا. بہت سے معاشرے ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں. اب بہت کم رہ گئے ہیں ویسے، لیکن یہ کہ بڑھنے کے بجائے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور ہے ایکسپلوٹیشن کا، یہ دور گزر جانا ہے. یہ جو دور ہے نا، یہ پچ آف دا ورلڈ ہے. اب اس کی ریباؤنسنگ جو ہوگی نا، تو اس میں پھر جو تقسیم ہے وسائل کی، وہ اتنی ان ایون نہیں رہے گی. میرا بھی یہ خیال. ہاں، تو وہ اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ ڈسپیرٹی اتنی نہیں ہوگی. میرا کل بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی جگہ ہو، پبلک ٹوائلٹس ہوں، جہاں یہ جائیں، نہائیں دھوئیں، فریش ہو جائیں. اور بے شک اگر ان کو زمین پہ لیٹنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن فیسلٹی مفت ہونی چاہیے. اویلیبل ہے کہ ہم نے 100 سے زیادہ ٹوائلٹس بنائے ہیں کراچی میں، جہاں نہا بھی سکتے ہیں. نہا بھی سکتے ہیں. ٹوائلٹ نظر میں کیوں نہیں آتے؟ 100 کراچی شہر میں 100 کی حیثیت لسٹ ہے ان کی؟ ہاں لسٹ ہے. ان سی کو پی ایل سی مینیج کر رہی ہے. سی پی ایل سی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ. نہیں ہے لسٹ. اگر وہ ہمیں، میں علی بھائی سے بات کر لوں گا، اگر لسٹ دیتے تو میں ان کو گوگل میپس پہ ڈال دوں. ہاں کہ جب کیا ہوگا کہ ہمارے فونوں میں آنا شروع ہو جائے گا کہ میپ. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ٹوائلٹ کہاں ہے. اور بننا چاہیے. ہم نے جیسا کہ میں نے تم سے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارا کام جو ہے نا کنسیپچلائزیشن اور پائلٹنگ تک کا. تو پائلٹنگ کر کے پھر اس کی ریپلیکیشن ویلیڈیشن کچھ اور لوگ کریں. تو کئی چیزوں کی تقلید ہو رہی ہے، کہیں کہ نہیں بھی ہو رہی. اب وہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کراچی شہر میں بہت اچھے کام ہو رہا ہے. مجھے جیسے جیسے وقت گزرا نا، مجھے یقین آ رہا ہے کہ ہم لوگ صبح کے بہت قریب آ گئے، اور صبح ہونے والی ہے ہماری. میرا بھی یقین. ان شاء اللہ.